تاجکستان اور پاکستان کے درمیان سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے دوران پاکستان اور تاجکستان کے اعلیٰ سطح کے وفود کے درمیان مذاکرات ہوئے، جن کے بعد سفارتکاری، تعلیم، کھیل، صنعتی تعاون، سیاست، سیاحت اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے تاجکستان کے صدر کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری، علاقائی روابط اور پاکستان اور تاجکستان کے عوام کے درمیان سماجی روابط کو وسعت دینے کی دعوت دی۔ سرکاری خبر رساں ادارے APP کا کہنا ہے کہ اعلیٰ سطح وفود کے اجلاس میں باہمی دلچسپی کے امور، پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس دوران دونوں وفود نے سماجی، مذہبی، علاقائی اور تاریخی تعلقات کی بنیاد پر قائم باہمی روابط کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دو طرفہ تعلقات کے ضمن میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، باہمی روابط، ثقافت، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، دفاع، انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد، پارلیمانی تبادلوں اور دیگر شعبوں میں اشتراک کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان موجود دوستانہ تعلقات کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا اور پاکستان اور تاجکستان کے مابین خارجہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا بھی اعادہ کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر بھی دستخط ہوئے، جس کے تحت پاکستان اور تاجکستان کے حالیہ خارجہ تعلقات کو طویل مدتی اسٹریٹجک اشتراک میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس معاہدے سے دونوں ممالک کے مابین تعاون کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے تاجکستان کے 2 روزہ دورے نے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید تقویت دی ہے۔ وزیر اعظم نے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں قصر ملت کے علاوہ اسماعیل سامانی کی یادگار اور قصر نوروز کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعظم نے قصر نوروز اور تاجک فن تعمیر کی تعریف بھی کی۔ تاجک صدر نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کے اعزاز میں قصر نوروز میں عشائیے کا اہتمام کیا۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔